الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما وقال فی مقام آخر انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین قد صدق حبیبنا الاعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ماشاء اللہ بہت ہی مبارک لمحات ہیں یہ کہ جس میں مفتی انور صاحب نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور یہ بتایا کہ 12 روز کا ایک زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے کورس ہوا، احکام زکوٰۃ کورس، جس میں اچھی خاصی تعداد حضرت نے بتائی کہ موجود تھی اور آپ سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا اور علم دین سیکھا۔ تو انتہائی قابل تبریک اور یعنی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے مفتی صاحب بھی، اور جن احباب نے ان کے ساتھ یہ کورس کیا وہ بھی دل کی گہرائیوں سے میں ان سب احباب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس پرفتن دور میں انسان نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہے، اور ماشاء اللہ کیونکہ دیکھیں جس انسان پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی پھر فرض ہے۔ جو صاحب حیثیت ہے، جسے اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی جب فرض ہے تو اس سے متعلق مسائل جاننا بھی فرض ہے، کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جب تک انسان ان کے بارے میں اہل علم سے پوچھتا نہیں ہے اور باقاعدہ وہ سیکھتا نہیں ہے تو پھر وہ غلط سلط کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں لگتا کس چیز پر زکوٰۃ ہے، کس پر نہیں ہے، کس چیز کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہے اور کتنے اس کا ریشو ہے، کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ساری تفصیلات آپ نے پڑھی ہوں گی، اور کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں انسان جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو میں ان مسائل کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ سارے سوالات ہیں اور بہت اہم ترین باتیں ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے، اور میں آپ کی مزید حوصلہ افزائی اس بات پہ بھی کروں گا کہ جب بھی ہمارے مفتی صاحب آپ کو دعوت دیں اور اس قسم کے کورسز ہوں، کبھی احکام زکوٰۃ ہوتا ہے، کبھی احکام صلاۃ ہوتے ہیں، تو یہ تو خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم میں ایسے علماء دین موجود ہیں کہ جو عوام کی اصلاح کے لیے ان میں یہ کورسز کرا رہے ہیں، ورنہ امام صاحب چاہتے ہیں تو یہ نماز پڑھائیں 5 ٹائم اور گھر چلے جائیں، کہیں جی میری تو ڈیوٹی ہو گئی، لیکن ماشاءاللہ یہ ان کا اخلاص ہے کہ انہوں نے، اور ساتھ میں ان کے ساتھ جو انتظامیہ ہے ماشاءاللہ کہ جس کا بنیادی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہوتا ہے کسی مسجد میں، یہ تمام ہمارے احباب جو ہے جو کہ اس مسجد کی انتظامیہ میں ہیں، جن کا نام اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، بعض مشہور ہوں گے، بعض پیچھے سے کام کر رہے ہیں، تو بس اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کو ہر بات کا علم ہے کہ جو ہے کس نے کس طرح اللہ کے دین کو اس پیغام کو پھیلانے کے اندر جو ہے وہ حصہ ڈالا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے نیکیوں کے مطابق بندوں کو ان کے دل کی کیفیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے، ان کے چہرے، ان کے ظاہری حسن و جمال، ان کا مال و دولت اور اسٹیٹس کے حساب سے اللہ رب العالمین یہ جو ہے وہ جو ان کو اجر و ثواب نہیں عطا فرماتا۔ آپ کی اس سند میں میں نے ابھی ابتدائی خطبہ میں ایک حدیث پیش کی صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بہت پیاری ایمان و افروز حدیث کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ رب العالمین بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو بھلائی عطا فرمانا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ احباب کے جنہوں نے اس کورس میں شرکت کی اور چل کر آئے، اس کا مطلب اللہ رب العالمین نے ان سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا تھا، اسی لیے وہ اللہ کی اس راہ میں اور علم دین سیکھنے کے لیے چل پڑے اور انہوں نے اس کورس کو مکمل کیا۔ پھر ایک اور حدیث ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جو شخص کسی ایسے رستے پر چلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس بہ الی العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی رستے پر چل پڑے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سب اپنے گھروں سے آئے،
اور آپ نے یہ سوچا کہ ہمیں علم دین سیکھنا ہے، اس سے میں چل پڑا، ٹائم کی بھی مینجمنٹ دیکھا، اپنے ٹائم کی پابندی کی، تمام معاملات کی، اپنے دنیاوی معاملات چھوڑے، اپنی مصروفیات چھوڑی اور اس کے بعد چل پڑے، تو حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے آقا کہ جو شخص کسی رستے پر چل پڑے اس کا مقصد اس سے علم دین سیکھنا ہو، علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی گویا کہ طالب علم کا قدم اٹھانا، اس کا ہر قدم جنت کی طرف قدم اٹھانے کے مترادف ہے، جبکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم دین سیکھنا ہو۔ اس لیے نہیں کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ جی میں نے یہ کورس کیا، میں نے یہ علم حاصل کیا اور میں اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا فہامہ اور میری تو یہ شان اور مجھے تو یہ نالج اور سامنے والا جاہل، نہیں، یہ نیت نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مطلوب ہو کہ میں اس رب العالمین کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلا ہوں، تو میرا مقصد یہ ہے مولا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور میں ان دین کی باتوں پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکوں۔ یہ جب بندہ مومن کی نیت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین، کتنی پیاری حدیث ہمارے آقا نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مشکل عمل تو نہیں ہے کہ ہم گھر سے چل پڑیں، نماز کے لیے تو آتے ہی ہیں، ساتھ میں علم دین بھی سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور اس کا اجر ہمیں یہ مل رہا ہو، اللہ اکبر، کہ جو ہے جس کی برکت سے ہمارے لیے جنت کے رستے آسان ہو رہے ہوں، منزلیں طے ہو رہی ہوں، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے میرے محترم بھائیوں۔ اسی طرح بعض روایات حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب جو طالب العلم ہوتا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے لیے عزت و احترام میں بچھا دیتے ہیں، اور جب اللہ کی نوری مخلوق فرشتے کسی کے سامنے اپنے بازو، اپنے پروں کو بچھا دیں تو میرے محترم بھائیوں پھر اس کو کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں رہتا، اور تمام مشکلات، بیماریاں، پریشانیوں سے وہ رب العالمین اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں کرنا چاہتا ورنہ یہ ٹاپک تو بڑا لمبا ہے، تو کچھ احادیث میں نے پیش کی اور قرآن کریم کی ایک آیت بھی پڑھی تھی، اس کا بھی ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حبیب کریم علیہ السلام آپ کہہ دیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہیں؟ مقصود کلام باری یہ ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے ہرگز ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا درجہ بلند فرما دی۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ بے شک حقیقی معنوں میں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اس کے بندوں میں وہ اہل علم ہی ہوا کرتے ہیں، کہ بندے کو علم ہوگا تو وہ صحیح عمل کرے گا، خشیت الہی، خوف خدا اس میں پیدا ہوگا، اور اگر علم نہ ہو تو جہالت میں وہ بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے انسان، نسل در نسل جہالت میں کام ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ شریعت مطہرہ جس سے خوش نہیں ہے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔